ایک اسلامی ملک میں ایسا جدید شہر تیار کیا جا رہا ہے جو کسی امیر ترین مغربی ریاست میں بھی موجود نہ ہوگا۔ اس جدید ترین شہر کو ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ دوستو، اسامہ عربی کے چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ایک ایسے شہر کے بارے میں جس کے بارے میں نہ تو آپ نے کبھی پڑھا ہوگا اور نہ ہی کبھی سنا ہوگا۔ اربوں ڈالر کی مدد سے تعمیر ہونے والا یہ شہر جدید ترین سہولیات سے آراستہ ہوگا۔ اس کی سب سے انوکھی بات یہ ہے کہ یہ صرف لمبائی پر مشتمل ایک سیدھی لائن کی طرح ہوگا، یعنی کہ اس کی چوڑائی زیادہ نہ ہوگی۔ سعودی عرب کے صوبے تبوک میں اس شہر کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے۔ یہ شہر 200 میٹر چوڑا، 500 میٹر لمبا اور 170 کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ایک عمارت پر مشتمل ہے۔ اس شہر میں 90 لاکھ افراد رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ اس شہر کا ڈیزائن 2022 میں سعودی عرب کے شہزادے محمد بن سلمان نے جاری کیا تھا۔ 1938 میں سعودی عرب کے ملک سے زیر زمین تیل کے ذخائر برآمد ہوئے تو سعودی عرب کی معیشت میں بہت تبدیلی آ گئی، لیکن ماہرین کے مطابق زیر زمین تیل کے ذخائر پوری دنیا میں بہت جلدی کم ہو رہے ہیں اور ممکن ہے کہ 2052 تک یہ ذخائر ختم ہی ہو جائیں گے۔ دوستو، اگر ماہرین کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی تو ایسے وقت میں سعودی عرب کے لیے بہت سے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اور معیشت تباہ و برباد ہو جانے کا اندیشہ بھی ہے۔ اس سے پہلے سعودی عرب کی حکومت نے اگر ملک کی آمدنی کے لیے دوسرے وسائل کو استعمال نہ کیا تو بہت سی مشکلات جنم لے سکتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے شہزادے محمد بن سلمان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ بہت جلد ہی زیر زمین تیل کے ذخائر ختم ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ اب صرف تیل پر انحصار کرنے کے بجائے دوسرے بھی ذرائع استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان ملک کی معیشت اور آمدن میں اضافے کے لیے مغربی سیاحوں کو اس ملک کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ایک ایسا شہر تیار کر رہے ہیں جو جدید سہولتوں کے ساتھ ساتھ جدید طرز تعمیر کا اعلیٰ نمونہ بھی ہو۔ جدید طرز تعمیر پر تیار کیے جانے والے اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ مکمل ہو جائے گا اور سیاحوں کی آمد کے قابل ہو جائے گا تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر سیاح دبئی کو بھول جائیں گے۔ دوستو، اس شہر کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جب بھی کوئی شہر تعمیر کیا جاتا ہے تو وہ مرکز سے چاروں کونوں کی طرف پھیلا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ شہر چوڑائی کے بجائے لمبائی میں زیادہ ہوگا۔ نیوم نامی اس شہر کی ایک لائن کعبے کے ساتھ لگے گی اور دوسری پٹی ریڈ سی کے ساتھ مل جائے گی۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس شہر کے ساحلی علاقے سے مصر کا مشہور شہر شرما الشیخ صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مصر کا یہ شہر سیاحوں کے لیے بہت دلچسپی کا حامل ہے۔ سعودی عرب اور مصر کی حکومت ایک پل کے ذریعے زمینی راستہ بھی قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ آنے والے سیاحوں کے لیے دونوں ملکوں میں آنے جانے کے لیے آسانی ہو۔ اس سے پہلے سعودی عرب اور مصر کے درمیان کوئی زمینی راستہ موجود نہیں ہے۔ اسرائیل کو کراس کرتے ہوئے یہ راستہ بنایا جائے گا۔ اس پل کی وجہ سے دونوں ملکوں میں سیر و سیاحت کے شعبے کو فروغ ملے گا، جو دونوں ملکی معیشت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس شہر کی تعمیر بالکل منفرد انداز سے کی جا رہی ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے مطابق شہر کی تعمیر 3 منزلہ یا 3 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلا حصہ گراؤنڈ فلور، جس میں کسی قسم کی کوئی ٹرانسپورٹ موجود نہ ہوگی، یہ بالکل قدرتی مناظر پر مشتمل ہوگا اور یہاں پر صرف پیدل چلنے کی اجازت ہوگی۔ یہ حصہ اپنی خوبصورتی سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لے گا اور قدرت کے حسین نظارے دیکھنے کے لیے یہ سب سے بہترین ہوگا۔ اس میں باغ، باغیچے، کھیت اور سبزہ ہوگا، جو کہ سب قدرتی ذرائع ہیں۔ اس شہر کے دوسرے لیول یعنی کہ دوسرے حصے کا نام ہوگا سروس لیئر۔ اس حصے میں تمام کمرشل ایکٹیویٹیز موجود ہوں گی۔ شاپس، ریسٹورنٹ، شاپنگ مالز اور ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام ہوگا۔ اس حصے میں سڑکیں بھی تعمیر ہوں گی۔ ٹرانسپورٹ کا نظام بھی جدید طرز پر تعمیر کیا جائے گا۔ اس لیول پر ہر طرح کی گاڑی مل سکتی ہے۔ اس شہر کا تیسرا اور آخری لیول کا نام ہے اسپیل لیول۔ اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لیول اس شہر میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں الٹرا ہائی وولٹیج ٹرینز چلیں گی جو انتہائی برق رفتار ہوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ 172 میل کا فاصلہ ان ٹرینز کی بدولت 20 منٹوں میں طے ہو جائے گا۔ اس شہر میں موجود تمام سہولیات کو ری ایبل انرجی کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ اس کی بجلی، پانی، انڈسٹری اور ٹرانسپورٹ کا نظام ماحول دوست وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ترتیب دیے جائیں گے۔ محمد بن سلمان نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ اس شہر میں تیل استعمال کرنے کی ضرورت کبھی محسوس نہ ہو اور قدرتی وسائل کو استعمال میں لانے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ نیوم سٹی کی تعمیر کے دوران اس شہر کا بڑا حصہ ریڈ سی کے بڑے پہاڑوں کے درمیان سے بھی گزرے گا، لیکن عجیب اور دلچسپ بات یہ ہے
کہ اس شہر کی تعمیر کے لیے کسی پہاڑ کو نہ تو توڑا جائے گا اور نہ ہی کاٹا جائے گا، بلکہ جدید سہولتوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک برج بنائے جائیں گے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ یہ پہاڑ شہر کی قدرتی خوبصورتی بحال رکھنے میں مددگار ثابت ہوں گے، اس لیے ان کو نہ تو توڑا جائے گا اور نہ ہی کاٹا جائے گا۔ نیوم سٹی کے اس حصے کا نام ٹروجینا تجویز کیا گیا ہے۔ اس حصے میں بہت سے لگژری منصوبے تعمیر کیے جا رہے ہیں جو لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کا سبب بنیں گے۔ اس شہر کی تعمیر کے لیے سوچتے ہوئے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہ جگہ بہت بہترین اور سیاحت کے لحاظ سے کمال کا درجہ رکھتی ہے۔ دنیا کی 45% آبادی کو اس شہر تک پہنچنے کے لیے صرف 4 گھنٹے کا وقت درکار ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان اس شہر کی تعمیر میں کتنی دلچسپی لے رہے ہیں اور آنے والے وقت میں اس شہر سے کتنے وسائل حاصل کرنا ان کے منصوبہ جات میں شامل ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے منصوبے میں یہ بات شامل ہے کہ 2052 تک اس شہر میں 1 ارب آبادی کی توجہ اس شہر سیاحت کے لیے حاصل کرنا ہے۔ اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک خوبصورت جدید سہولتوں سے آراستہ اور پرکشش شہر تعمیر کرنے کے لیے بیش بہا پیسہ استعمال کیا جائے گا۔ سعودی عرب نے اس شہر کو تعمیر کرنے کے لیے $500 بلین کی رقم خرچ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس منصوبے کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے۔ اگر اس رقم کا تخمینہ پاکستانی روپے کے حساب سے لگایا جائے تو 40,000 روپے بنتے ہیں۔ نیوم سٹی کی تعمیر کا کام شروع کیا جا چکا ہے۔ سب سے پہلے جس حصے کو تعمیر کیا گیا ہے اس کو نیوم پیلس کا نام دیا گیا ہے۔ اس حصے میں سعودی عرب کے شاہی خاندان کے لیے شاہی محلات تعمیر کیے جائیں گے، جن کے ساتھ گولف گراؤنڈ اور آئس لینڈ بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ عام عوام کو اس حصے میں آنے کی اجازت ہرگز نہ ہوگی۔ اس حصے میں ایک مخصوص قسم کا ایئرپورٹ بھی تیار کیا جائے گا، بلکہ حیران کن بات تو یہ ہے کہ 2019 میں یہ ایئرپورٹ تعمیر کیا جا چکا ہے اور اس کا کسی نہ کسی صورت میں استعمال ہوتا ہی رہتا ہے۔ شہر کی تعمیر کے لیے دارالحکومت ریاض سے تعمیر کا سامان لانے کے لیے اس ایئرپورٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں ایک بھی میٹھے پانی کا ذخیرہ موجود نہیں ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اتنے بڑے شہر کو میٹھا پانی کہاں سے میسر ہوگا۔ میٹھے پانی کے حصول کے لیے شہر کے درمیان میں ایک گنبد یا ایک گلوب تیار کیا جا رہا ہے جسے سمندر کے پانی سے بھرا جائے گا۔ اس گلوب کے چاروں طرف سولر مرر نصب ہوں گے جو حرارت یعنی کہ گرمی پیدا کریں گے اور پانی بخارات کی شکل اختیار کر لے گا۔ جب پانی بخارات کی شکل اختیار کرے گا تو اسے وہاں سے نکال کر محفوظ کر لیا جائے گا۔ اس طریقے سے پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے خرچہ بھی کم ہوگا۔ قدرتی وسائل کا استعمال کرتے ہوئے میٹھے پانی کا مسئلہ حل کیا جا رہا ہے جو کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اسامہ عربی کو دیجئے اجازت۔